اور پھر کسی کو زور سے مار دو تو اگر وہ بیچارہ کمزور ہے تو اس کی روح بھی نکل سکتی ہے نا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ ذرا محسوس کریں، اتحاد اور اتفاق کے تعلق سے گفتگو بہرحال ہونی چاہیے، مگر مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے، اور میری عادت ہے کہ میں موضوع سے ہٹ کر کے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضور سید صاحب اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو عظمت آل رسول بیان کرنی ہے۔ میرے لیے شرف کی بات ہے، ایک آل رسول اگر عظمت آل رسول بیان کرنے کی فرمائش کر دے تو میں اس کو اپنے لیے آخرت کے نجات کی ضمانت سمجھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ کل میدان محشر میں اگر حضرت سید حسنین میاں اور حضرت سید بختیار میاں نے اپنے نانا جان کے دامن کو پکڑ کے مچل کر کے یہ کہہ دیا کہ میرے کہنے پر نانا جان مولانا کمال نے یا کمال نے آپ کا ذکر کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بس اتنی سی گواہی سے انشاءاللہ میری مغفرت ہو جائے گی۔ گواہی کے لیے تو ایک گواہ کافی ہے، مگر یہاں دو گواہ ہیں، انشاءاللہ تعالی میدان محشر میں ان کی ایک گواہی پر اللہ میری مغفرت فرما دے گا، اور آپ سب کی بھی اللہ بخشش فرما دے گا انشاءاللہ۔ کہہ دیں ہے نا انشاءاللہ، پاس میں نہ رہی، آپ سب لوگ تھوڑا سا بولا کریں، اس لیے کہ یہ تو ہے نا یہ جسمانی سسٹم ہے، باڈی کا ایک سسٹم ہے کہ جو سنتا ہے وہ بولتا ہے نا، جو سنتا ہے وہ، اور جو سنتا نہیں وہ بولتا نہیں۔ آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ مشین وغیرہ کی ضرورت تو نہیں پڑتی ہے؟ ارے بغیر مشین کے سنتے ہیں نا، ہے نا؟ تو بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ بولنا چاہیے نا۔ تو ذرا اپنے آپ وجود کا احساس کرائیں اور ذرا بلند آواز سے آپ سبحان اللہ کی صدا بلند کریں، سبحان اللہ۔ بہت سارے لوگ بول رہے ہیں، بہت سارے لوگ صرف منہ کھول رہے ہیں، ہے نا؟ تو صرف منہ کھولنے کی ضرورت نہیں، بولنے کی ضرورت ہے نا؟ یا رسول اللہ، آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ۔ اب بات ہماری پلے پڑ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ الٹی چھری سے حلال کرنا یہ میری عادت نہیں ہے نا۔ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے کرتے ان کا عادت یہ تھی کہ وہ شروع کرتے تقریر، اس کے بعد آنکھ بند کر لیتے ہے نا۔ پھر خوشی نگر والی ایکسپریس چھوٹتی تھی جنم گورکھپور اسٹیشن سے، تو جا کے LTT رکتی تھی ہے نا، اور اس کے بعد جب آنکھ کھلتی تھی تو سامنے سارا مجمع غائب ہے نا۔ ایک دن اتفاق سے غریب مسلمان بیچارہ بیٹھ کر کے اور اخیر تک سنتا رہا، جب آنکھ کھولا مولانا سامنے تو دیکھا کہ وہ بورا ہوا بیٹھ کے تقریر سنت رہا، تو کہا اللہ کا کرم ہے، رب کا احسان ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے، کم سے کم ایک آدمی کو تو ہماری بات سمجھ میں آئی۔ کہا مولانا صاحب بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، بات یہ تھی کہ جس کرسی پہ بیٹھ کے آپ بول رہے تھے نا وہ میرے گھر سے آئی تھی، انتظار کر رہا تھا کب مولانا صاحب اکھیاں کھولیں، کب کرسیاں لے کے گھرے جائے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں کی؟ شروع کروں میں؟ وقت بہت مختصر ہے، شاید آپ کو پرمیشن بھی بہت مختصر وقت کے لیے ملا ہے۔ خیر میں مختصر سے مختصر وقت میں اپنے موضوع سے متعلق چند باتیں عرض کر دوں۔ پہلے میں حصول برکت کے لیے خطبہ پڑھ دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، صدق الله العظیم وصدق رسوله الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار اس احساس کے ساتھ کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، بول رہے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو، اور اس آرزو کے ساتھ کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے۔ پیچھے سے بھی آواز آنی چاہیے، صرف آگے والے نہ ٹھیکہ اٹھائیں، ہے نا۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری
رحمت برستی ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، اور اس یقین کے ساتھ کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور اس شعار اور عادت کے ساتھ کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی، اور اس عادت کے ساتھ کہ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، اس جرات اور عظمت کے ساتھ کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رسا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، سنتے بھی جائیں گے اور سناتے جائیں گے۔ آئیے اتنی بلند آواز سے درود شریف پڑھیں کہ ہماری آواز کم از کم اگر مدینہ تک نہ جائے تو مدینہ کے تاجدار کی اولاد حضرت سید حسنین میاں دامت برکاتہم العالیہ تک جائے۔ ذرا جھوم کے اپنے نبی پر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی۔ سب نے پڑھ لیا ہے نا؟ سب نے درود پڑھ لیا نا؟ ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، ایک بندہ مومن کی زندگی کی سب سے بڑی حسرت کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ تاج محل دیکھنا، لال قلعہ دیکھنا، قطب مینار دیکھنا، لندن دیکھنا، پیرس دیکھنا۔ ایک بندہ مومن کے دل کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ زندگی میں کم از کم دیار مصطفیٰ دیکھے۔ سبحان اللہ۔ مگر جس کا عشق اور جس کی محبت ذرا پکی ہوتی ہے نا، جس کا عشق ذرا مضبوط ہوتا ہے، اس کے دل کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ کاش اس جسم سے روح کی پرواز کرنے سے پہلے اس ظاہری دنیا میں نبی کے رخ ناز کا دیدار حاصل ہو جائے۔ وہ رخ مصطفیٰ کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، یہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، وہ چہرہ جس کے حسن کی بھیک چاند اور سورج بھی مانگے، وہ چہرہ جس کے حسن کو دیکھ کر صحابی رسول یہ فیصلہ نہ کر پائیں کہ چاند کی خوبصورتی زیادہ ہے یا نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے، وہ چاند جس کے حسن اور جمال کی قسم کلام الہی کھائے، وہ چاند جس کے حسن اور جمال کو دیکھ کر عرب کے مسلمان ایمان لے آئے۔ حضرات اگر اس رخ ناز کے دیدار کا شوق اگر دل میں کہیں پنپ رہا ہے، اگر اس رخ ناز کے دیدار کی حسرت دل میں کہیں پر موجود ہے، اگر اس رخ ناز کے دیدار کی تمنا اگر دل میں کہیں موجود ہے، اور آتش شوق دیدار نبی کہیں پر اگر بھڑک رہی ہے، تو ایک نسخہ میری طرف سے آپ لے لو اور اس پر عمل کرو۔ مجھے یقین ہے مسلمانوں کہ سب جھوٹا ہو سکتا ہے مگر ہمارے بزرگوں کا فرمان نہیں جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اللہ والوں کا فرمان ہے، اللہ کے مقرب بندوں کا ارشاد ہے، جسے اس کائنات میں اور اس خاکدان گیتی پر رخ ناز مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہو، وہ صبح شام کو جب اپنے بستر پہ جائے تو اس کی آنکھ یوں لگنی چاہیے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، ایک دن درود مصطفیٰ پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور آپ کے نصیب کا دروازہ کھل جائے گا، اور خواب میں درود مصطفیٰ کی برکت سے آپ کو مصطفیٰ کا دیدار حاصل ہو جائے گا، اور جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس نے سمجھو اپنے خدا کو دیکھ لیا۔ میرے آقا کی حدیث بولتی ہے
ہے، مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہی زبان کہتی ہے من رآنی فقط رأى الحق، جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا سمجھو اس نے اپنے خدا کو دیکھ لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی کمال احمد صاحب قبلہ علیمی۔ اور اگر یہاں ذرا ایک کو کم کر دو بابو، یہاں اگر درود مصطفیٰ پڑھنے کی عادت بنا لیا نا، ہے نا، تو انشاءاللہ جب قبر میں دو فرشتے آ کے ہم کو جھجھوڑ کے جگائیں گے نا، آج تو کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب وہ منکر نکیر والا نہ سنائے مارے ڈر کے، ورنہ رات بھر نیند نہ آئے، ہے نا۔ جب جھجھوڑ کر کے دو فرشتے جگائیں گے ایسے عالم میں، سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ سب سے پہلا سوال من ربکا۔ بابو ہلکا ہلکا سے دے دو، ایک دم بند کرنے نہیں کہا۔ حضرات سب سے پہلا سوال من ربکا، اور دوسرا سوال ما دینکا، ہے نا، اور تیسرا سوال ماذا تقول فی حق ھذا الرسول۔ مگر ایک عاشق مصطفیٰ، ایک دیوانے مصطفیٰ اور ایک عاشق مصطفیٰ کا جواب دیکھو۔ عاشق مصطفیٰ جواب کیا دے گا کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب، ہے نا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت بریلی کے تاجدار مچل گئے، اور مچل کر کے کیا بولے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور ہے۔ بولے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اللہ اللہ، اگر آج یہاں درود مصطفیٰ پڑھنے کی عادت ڈال لی ہے تو یاد رکھیں کل جب ہم قبر آخرت کی پہلی منزل قبر میں ہمیں فرشتے جھجھوڑ کر کے جگائیں گے، ایسے عالم میں مسلمانوں جمیل قادری کے الفاظ میں کہ میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا، آگے آپ پڑھ دو، میرا لاشا بھی پڑھے گا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، ہے نا۔ جو گانا گائے ہے نا یہاں وہ مرے کے بعد گنوے گئی ہیں، فرم ہے۔ جو گانا گائے نا آج درود پڑھنے کے لیے کہا تو بیچارے شرماتے ہیں کہ کہیں بغل والا سن لے نہ لے، ہے نا، اور یہ نہ سوچنے لگے ہے دیکھو یہ درود پڑھ رہا ہے۔ اب گانا گانا ہو تو بیچارے بھوجپوریا لہکوا گانا گائیں، ہے نا، اس میں شرم نہیں محسوس کرتے۔ جو ناجائز و حرام ہے اس میں شرم نہیں محسوس کرتے، اور جس کا پڑھنا عبادت ہے، عبادت ہے نا، اس کو پڑھنے میں بیچارے بغلی جھانکتے ہیں کہ بغلیہ والا پڑھ دیا تو ہم خالی منہ کھول دیت کام چل جاتا ہے نا۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہاں جس چیز کی عادت ڈالو گے نا مرنے کے بعد وہی عادت برقرار رہے گی۔ حدیث شریف میں ہے جو انسان نماز کا پابند ہوگا جب فرشتے جھجھوڑ کر کے جگائیں گے نا تو قبر کا جو ماحول ہوگا، قبر کا جو سچویشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس وقت عصر کا وقت ہوگا اور ایسا محسوس ہوگا مردے کو کہ سورج ڈوب رہا ہے۔ حضرات جب فرشتے من ربکا پوچھیں گے تو یہ انسان جو نماز کا عادی ہوگا نا حضرات یہ کہے گا من ربکا بعد میں پوچھ لینا، پہلے مجھے میرا مصلی دے دو، پہلے میرا مجھے وضو کا پانی دے دو، پہلے مجھے نماز کا موقع دے دو، ارے پہلے رب کا سجدہ کر لینے دو، نماز تو سوال و جواب تو ہوتا رہے گا۔ حضرات ذرا غور تو کریں اور ذرا سوچے تو صحیح، اللہ کی بارگاہ رحمت سے یہ آواز آئے گی کہ اب اس سے نہ تو من ربکا پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ تو ما دینکا پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ تو اس سے ماذا تقول پوچھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جس انسان کو موت کی سختی نماز نہ بھلا سکی وہ انسان اپنے خدا کو کیسے بول سکتا ہے، وہ انسان اپنے دین کو کیسے بھول سکتا ہے، وہ انسان اپنے رسول کو کیسے بھول سکتا ہے۔ مسلمانوں تو جس چیز کی ہیبٹ ڈالو گے نا، ہیبٹ آپ نے سنا ہوگا نا کہ غوث پاک پیدا ہوتے ہی سجدہ کیے، کیسے کیے پیدا ہوتے ہی سجدہ،
ہے نا. اس لیے کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے نا تو ان کی ماں موبائل پر سیریل نہیں دیکھتی تھی ساس بہو والی, ہے نا. ان کی ماں موبائل پر فلمیں نہیں دیکھتی تھی. غوث پاک کے بارے میں سنا ہے نا کہ مولانا صاحب کے جب پڑھنے گئے تو یک بیٹھک میں 15 پارے سنا ڈالے. پاس میں بیٹھ گئی. استاد نے پوچھا کہ پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو؟ کہا سرکار پڑھنے. تو کہاں سے یاد کیے 15 پارے؟ کہا سرکار ماں کے پیٹ سے یاد کیا, ہے نا. میری ماں 15 پارے کی حافظہ تھی. جب اٹھتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی, بیٹھتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی, چلتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی, جھاڑو لگایا تو قرآن پڑھا, برتن صاف کیا تو قرآن پڑھا, کھانا بنایا تو قرآن پڑھا. ارے اتنا پڑھا کہ عام انسان پیدا ہوتا ہے تو عام انسان بن کے پیدا ہوتا ہے. عبد القادر پیدا ہوا ہے تو 15 پارے کا حافظ قرآن بن کے پیدا ہوا. کم سے کم اب تو بول دے بھائی آپ لوگ. نہ بولو وہ اتر جاب ہم, اگر نہ بولو آپ لوگ تو پھر ہماری بولتی بند ہو جائے گی. دیکھیں مجمع کی طرف سے جب ریئیکشن ہوتا ہے نا, جب مجمع کی طرف سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے نا, کہو تو عربی میں تقریر کہہ دی اور کہو تو فارسی میں بول دی. انگریزی بہت اچھی سے نہیں بول پائیں گے مگر بول لے جائیں گے تھوڑی بہت. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو جس چیز کی عادت بناؤ گے انشاءاللہ تعالی مرنے کے بعد وہی عادت برقرار رہے گی, ہے نا. غوث پاک پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھے ماں نے اتنے سجدے کیے تھے کہ ماں کے پیٹ ہی میں سجدہ کرنے کی عادت ہو گئی تھی. دنیا میں جب دھرتی پر قدم رکھا تو سب سے پہلا کام کیا؟ سجدہ کیا. تو عادت بنا لو درود پاک پڑھنے کی. دیکھیں اللہ نے ہمیں 3 قیمتی چیزیں عطا فرمائی. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے ہمارا جسم. اس لیے کہ جسم نہیں تو ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے, ہے نا. بھائی زبان نہیں تو کچھ پڑھ نہیں سکتے, کان نہیں تو کچھ سن نہیں سکتے, سر نہیں تو سجدہ نہیں کر سکتے, پیر نہیں تو اچھے کاموں کی طرف چل نہیں سکتے, ہاتھ نہیں تو ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے. تو یہ باڈی ہے نا, یہ جسم جو ہے یہ نیکی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس جسم کے اندر اللہ نے ایک بڑی قیمتی چیز رکھی. ہوتا ہے نا کہ جب کوئی دنیا ہوتی ہے, کوئی ملک ہوتا ہے, کوئی سلطنت ہوتی ہے تو اس کو چلانے کے لیے ایک حاکم ہوتا ہے کہ نہیں. اور اگر حاکم نہ ہو تو پھر مار کاٹ, انارکی, لڑائی جھگڑا یہی سب ہوگا نا. ہر ملک کا کوئی حاکم ہوتا کہ نہیں ہوتا. اللہ نے ہمیں جسم جیسا قیمتی سرمایہ عطا کیا. اس جسم کا مالک کون ہے؟ ہم ہیں کہ اللہ؟ ہم مالک ہیں, اللہ پاک مالک ہے نا. اگر کوئی انسان چاہے کہ اپنا یہ ہتھوا کاٹ کے پھینک دے تو جائز ہے. یہ کوئی کہے کہ ہمارا ہاتھ ہم کاٹے چاہے رکھیں تو ایسا کر سکتا نہیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے ہاتھ استعمال کرنے کا, ہے نا, حق تو دیا ہے مگر اسے ہاتھ کا مالک بنایا ہے. بہت سارے لوگ دن بھر گٹکھا, دن بھر پان, دن بھر سگریٹ, ہے کیسے لوگ ہیں یار. اور تو میلاد شریف میں بیچارے بغیر کھینگ نہیں بیٹھ پاتے, ہے نا. بہت سارے لوگ مارتے ہیں. ارے جب ذکر مصطفیٰ آپ بیٹھ کے سنتے ہو نا اور آپ کی زبان سے سبحان اللہ کی صدا نکلتی ہے, درود کا نغمہ بلند ہوتا ہے نا, اللہ کے فرشتے یہاں موجود ہیں نا, آپ کا منہ چوم لیتے ہیں. منہ میں گٹکھا بھرا رہے گا تو منہ چومیں گے, ہے نا. ارے ذرا سوچنے کا مقام ہے. آپ ذرا سوچیں, ہم تو عادت یہ بنا لیے ہیں کہ اگر ہمیں تقریر کرنی ہے تو بغیر وضو کے تقریر نہیں کرنی. آج اس پہ تو بحث ہوتی ہے کہ بیٹھ کے پڑھی کہ لیٹ کے پڑھی کہ کھڑے ہو کے پڑھی. اس پہ نہیں بحث ہوتی ہے کہ وضو کے بغیر ہم درود پڑھیں یا بغیر وضو کے پڑھیں. نبی کا نام وضو کے ساتھ لے کہ بغیر وضو کے
ہے نا. عشق کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب تک کامل وضو نہ ہو تب تک زبان پر اسم محمد نہ آئے. ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمالے بے ادبیست. ہم زبان کو اگر ہزار مرتبہ مشک و گلاب کے پانی سے دھل لیں اس کے بعد بھی ہم زبان سے اپنے نبی کا نام لیں تو یہ بے ادبی شمار کیا جائے گا. حضرات تو آپ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اگر جسم دیا ہے نا تو جسم کی حفاظت کرنے کا حق فریضہ بھی آپ کو دیا ہے. اس لیے ایسی چیزیں آپ کثرت سے نہ کھائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب چیزیں کھانا ناجائز و حرام ہے, مگر ہر وہ چیز کہ جس سے ہمارے پارٹ اور ہمارے جسم کو نقصان پہنچے وہ چیز کا استعمال ہمارے لیے ناجائز و حرام ہے. اسی لیے اللہ نے اس جسم کو عالم اکبر قرار دیا. صوفیہ نے فرمایا یہ جو دنیا ہمارے سامنے ہے نا اس کو عالم اصغر کہا جاتا ہے, اور جو ہمارا جسم ہے نا ہمارا جسم یہ عالم اکبر ہے. یہ بڑی دنیا ہے. جیسے زمین سے پانی نکلتا ہے ایسے ہی انسان کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے. جیسے ہی زمین کا سینہ چیر کر کے سبزہ نکلتا ہے ایسے ہی ہمارے جسم سے بال نکلتے ہیں. آپ غور کر لیں جیسے یہ زمین ہے, جیسے یہ آسمان ہے, جیسے یہ کائنات ہے, اسی طرح سے اللہ نے ہمارے جسم کو بھی بنایا. اور اس جسم کو چلانے کے لیے اللہ نے ایک چیز ہمیں ماں کے پیٹ ہی سے عطا کیا ہے. وہ چیز کیا ہے مسلمانوں؟ وہ چیز ہے جسے ہم قلب کہتے ہیں عربی میں, انگریزی میں ہارٹ کہتے ہیں, ہندی میں ہردے کہتے ہیں, اردو میں اسے دل کہتے ہیں. کہتے ہیں بات جب دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر ہے نا. حضرات اس جسم کو چلانے کے لیے اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ دل ہے نا. اور اللہ نے ہمیں دل ایک دیا ہے کہ دو دیا ہے نا. کڈنی دو دے دیا, آنکھیں دو دے دیا, کان دو دے دیے. ہمارے جسم میں جتنے پارٹس ہیں اکثر جوڑا کر کے ہیں, مگر دل ہمیں خدا نے ایک دیا ہے. حضرات اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے مسلمانوں کہ ایک بادشاہت اور حکومت میں ایک ہی بادشاہ ہوا کرتا ہے, ڈبل نہیں ہوتے ہیں. ایک میال میں دو تلوار نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک جسم میں اللہ نے دو دل نہیں رکھا ہے, ورنہ ایک دل کہتا چلو نماز پڑھو اور دوسرا کہتا کہ چلو تھیٹر میں سنیما اور فلم دیکھ کر کے آئیں. ایک کہتا کہ اس کو مارو اور دوسرا کہتا نہ مارو. ایک کہتا چلو بے حیائی بدکاری کی طرف, دوسرا کہتا چلو مسجد کی طرف. پھر جسم آپ کا فیصلہ نہیں کر پاتا, نہ آپ مسجد کی طرف جاتے نہ آپ جوئے کی اڈے کی طرف جاتے. اسی لیے اللہ نے دل ایک دیا. مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے, میری فکر یہ کہتی ہے, میری سوچ یہ کہتی ہے کہ اللہ نے انسان کو صرف ایک دل اس لیے دیا ہے کیونکہ اسی دل کے کسی گوشے میں نہیں بلکہ اسی دل کے بیچوں بیچ میں اللہ نے ہمارے نبی کی محبت ہمارے دل میں رکھی ہے. اس نہا خانے دل کو ایک برتن کی طرح اللہ نے بنایا ہے, اور اس برتن کے اندر اللہ نے محبت رسول کو سجا کر رکھ دیا ہے. جیسے نماز کا حال ہے, نماز ایک برتن ہے اور ذکر مصطفیٰ اس برتن کی زینت بنا ہوا ہے. اگر نبی کا ذکر رہے تو نماز نہیں, نبی کا تصور نہیں تو نماز نہیں, نبی کا خیال نہیں تو نماز نہیں. اسی طرح سے مسلمانوں وہ دل نہیں جس میں محبت رسول نہ ہو, جس میں عشق مصطفیٰ نہ ہو. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ ہے نا, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور امام عشق و محبت تو عشق رسالت کو جان کی اکسیر قرار دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے
عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے صدقے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ مسلمانوں، عشق مصطفیٰ ایک مومن کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور یاد رکھے مسلمانوں، یہی عشق مصطفیٰ کا جب تقاضا ہوتا ہے نا تو پھر ایک بندے مومن کا معمول یہ بن جاتا ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے۔ یہ رات کے تاریکی میں نیند قربان کر کے آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ رات میں آرام کی نیند لے سکتے تھے، مگر عشق مصطفیٰ کی وہ چنگاری ہے نا جو شعلہ جوالا بن کر کے آج یہاں پر آپ کو جگنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ حضرات یاد رکھیں، ہمیں نماز پر ناز نہیں ہے، ہمیں روزے پر گھمنڈ نہیں ہے، ہمیں تلاوت قرآن پر غرور نہیں ہے، ہمیں تسبیح کے تانوں پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں ذکر و اذکار پر اتنا گھمنڈ اور غرور نہیں ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے مسلمانوں کہ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے ہمارا ناز ہے، تو ہمیں اگر ناز ہے تو بس محمد مصطفیٰ پر ہے۔ حضرات ذرا غور کریں، دیکھیں، عشق رسالت ہی ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ۔ دہلی کی سرزمین آپ نے سنی ہوگی، وہاں جو گئے ہوں گے انہوں نے لال قلعہ دیکھا ہوگا، قطب مینار دیکھا ہوگا، وہاں کا بھول بھلیا اور پارک اور باغات دیکھے ہوں گے۔ اے اللہ کے نیک بندو، مگر مہرولی شریف میں چلے جانا، وہاں پر حوضی نام کا ایک شمسی نام کا ایک حوض ہے، اسی حوض کے ساحل پر ایک اللہ والے کا مزار ہے، دنیا علم و فضل جنہیں محقق الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہا کرتی ہے۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون ہے؟ حضرات ہم حدیث پڑھتے ہیں تو بخاری سے پڑھتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں تو مسلم سے پڑھتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں تو نسائی سے پڑھتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ترمذی سے پڑھتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ابن ماجہ سے پڑھتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ریاض الصالحین سے پڑھتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ترغیب و ترہیب سے پڑھتے ہیں۔ لیکن اے اللہ کے نیک بندو، یہ شیخ محقق الاطلاق کیا ان کی شان ہے، ان کا مقام دیکھو کہ انہوں نے حدیث کسی کتاب سے نہیں پڑھی ہے، انہوں نے حدیث پڑھی ہے تو مصطفیٰ کی زبان سے پڑھی ہے، انہوں نے حدیث پڑھی ہے تو خود نبی کریم سے پڑھی ہے۔ یہی سے ہمیں عقیدہ مل گیا، یہی سے ہمیں ایمان مل گیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چاٹ جانے والے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی کمال احمد صاحب قبلہ علیمی۔ بڑا ہلکا نعرہ ہے بھائی، حضرت ہمارے تو مائک سے بول رہے ہیں، آپ لوگ اتنا دھیرے سے بول رہے ہو کہ شاید دونوں کنوں نہ سن پاوت ہوئی، ہے نا؟ نعرہ ایسا لگاؤ کہ دوسروں کا نعرہ ٹائٹ ہو جائے، ہے نا؟ حضرات یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں کہ نبی کی محبت یہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور آل نبی کا احترام یہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اور سب سے قیمتی پونجی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اخبار الاخیار کے شروع میں، اپنے رب سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں تحریری شکل میں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے قلم کی جبین نیاز کو جھکا کر اور دعا کرتے ہیں، مولا عبدالحق نے نماز بھی پڑھی ہے، عبدالحق نے روزہ بھی رکھا ہے، عبدالحق نے حج بھی کیا ہے، عبدالحق نے زکوٰۃ بھی دی ہے، عبدالحق نے طاعات و خیرات بھی کیا ہے، حسنات و عبادات بھی کیا ہے، مگر نماز پر ناز نہیں ہے، روزے پر ناز نہیں ہے، حج پر ناز نہیں ہے، زکوٰۃ پر ناز نہیں ہے، حسنات پر ناز نہیں ہے، طاعات پر ناز نہیں ہے، سیئات کا ڈر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، خدا پر ترمالا، اے پروردگار عالم، کھڑے ہو جائیں، استقبال کر لیں، شہزادے رسول آل رسول کی آمد ہے ماشاءاللہ۔ آپ سبھی حضرات کھڑے ہو کر احترام کریں۔ علماء اہل سنت، جشن مولائے کائنات، نعرے تکبیر، نعرے ماشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب انشاءاللہ مجمع ہمارا فل ہو جائے گا۔
حضرت کی آمد ہو گئی ہے اور کہتے ہیں آپ تیمم برخاست، جب پانی آ جائے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ بات میں اپنی مختصر کر دوں اور پھر انشاءاللہ تعالی حضرت کا بیان ہوگا، شاندار، زوردار، ناصحانہ اور مخلصانہ بیان انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ میری گفتگو مکمل ہو جائے بس مجھ کو 10-5 منٹ کا ٹائم دیجیے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت شیخ محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان اپنے رب سے عرض کرتے ہیں مولا نماز پر ناز، آج کہتے ہیں ماتھے پہ گھٹا ہے تو سمجھو سیدھے جنت میں ہے نا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں نماز پڑھو درود پڑھنے کی ضرورت کا ہے نا، مگر ذرا دیکھیں ایک محقق بول رہا، محقق جس کی کتابیں آج تحقیق میں سند کا درجہ رکھتی ہیں، جن کو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اے اللہ کے نیک بندو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں مولا نماز پر ناز نہیں ہے، روزے پر ناز ہاں، مگر عبدالحق کا ایک عمل ہے جس پر عبدالحق کو ناز ہے۔ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی اطاعت ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے جس پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی ناز کرتے؟ فرماتے ہیں مولا جب تیرے نبی اور آل نبی کے ذکر کی مجلس سجائی جاتی ہے نا، تو جب لاسٹ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھا جاتا ہے تو عبدالحق بھی کھڑے ہو کر کے تجھ تیرے نبی اور تیرے نبی کے آل پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ اے پروردگار عالم مجھے یقین ہے کہ میری مغفرت اگر نماز روزے سے نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اسی درود و سلام سے میری مغفرت ہو جائے گی، اسی آل رسول کے احترام سے میری بخشش ہو جائے گی۔ اے پروردگار عالم نماز قبول ہوگی اس کی کوئی ضمانت نہیں لے سکتا ہے، مگر درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر اخلاص سے کرو تو بھی قبول، اور اگر دکھانے کے لیے کرو اللہ تو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا نہ پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمیں اگر ناز ہے تو بس محمد مصطفیٰ پر ہے، یا تو اپنے نبی پر ناز ہے اور یا تو اپنے نبی کی آل پر ناز ہے۔ یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری قوم کی طاقت ہے، اور یاد رکھے میرے آقا کی حدیث ہے کہ سارے نسلیں ختم ہو جائیں گے مگر میری نسل دنیا کی کون سی طاقت ہے یار جو ہندوستان کے مسلمانوں کو مٹا سکے؟ اسی ہندوستان میں غریب نواز کا دربار بھی ہے اور آل رسول کا خاندان بھی آباد ہے، انشاءاللہ تعالی ہندوستان میں مسلمان قیامت تک آباد رہیں گے۔ لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ، میرا یہ جملہ نوٹ کر لیا جائے، جب فرعون پیدا ہوتا ہے اللہ کسی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو میرے آقا کی حدیث بولتی ہے، آقا کا فرمان بولتا ہے کہ میری نسل اور میرا خاندان قیامت تک چلے گا۔ رضا اس شمرستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور آگے آپ بھی بول دو حسین اور حسن پھول اور امام عشق و محبت فرماتے ہیں۔ حضور سید صاحب کا چہرہ دیکھو اور ذرا اس شعر کا وزن دیکھو، فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یا علی یا علی واہ بے واہ، جہاں علی کا نام آ جائے اللہ وہاں تو آپ کو مچل جانا چاہیے۔ جہاں علی کا نام آ جائے وہاں سے تو شیطان بھاگ جاتا ہے نا۔ اور نیند کون سی بڑی چیز ہے؟ علی کے نام پر نا یہ جسم بھی قربان ہے، دل بھی قربان ہے، یہ جان بھی قربان ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرما دیا ہے نا۔ کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہے نا میں جس کا آقا ہوں ہے نا، من کنت مولا، میں جس کا آقا ہوں ہے نا، علی بھی اس کے مولا ہیں ہے نا۔ میرے آقا علی کی اولاد کے تعلق سے فرماتے ہیں
کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، ہے نا؟ انہی حسین کی اولاد میں سے ایک عظیم اولاد آج رونق اسٹیج ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں، نبی اور آل نبی کی محبت ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ صحابی رسول اشرف المحبت، حوالے کے ساتھ بولتا ہوں، اشرف المحبت لآل محمد، امام تبریز کی کتاب۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، آپ ان کا ارشاد سنو، اور آج جتنے گھنٹے یہاں بیٹھے رہنا آل رسول کے انتظار میں، اپنی قسمت پر ناز کر لو، اور یہاں سے جانا تو مسکراتے ہوئے جانا، اپنے جنتی ہونے کا یقین کرتے ہوئے جانا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں، خادم رسول اللہ ہیں، میرے آقا کے وضو کے آلات اور لوازمات انہی کے پاس رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہ میں سب سے عظیم تھے، آپ کا ارشاد ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جس نے ایک ساعت، علماء سے پوچھ لو، ساعت کا اطلاق ایک سیکنڈ پہ بھی ہوتا ہے، جس نے ایک ساتھ آل رسول سے محبت میں گزارا، اللہ تعالی اسے سال بھر کی عبادت کا ثواب عطا کر دیتا۔ ایک ساتھ کیا مطلب؟ اگر کونو لڑکا چائے پلا ہوا چلا ہوا ہے نا، کوئی لڑکا مجلس میں آج چائے پلانے جس میں آل رسول کا ذکر ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ اس نے بھی گزار لیا نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی سال بھر کی عبادت کا ثواب عطا کر دیتا۔ اے چچا لوگ ہمارے جو شام سے بیٹھے ہیں نا، ابھی خوش ہو جائیں، تاؤ دے موج پر، ہے نا، کہ یہ شام ہی سے بیٹھ کے آل رسول کا ذکر سن رہے ہیں اور آل رسول کی عظمت پر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ انہیں لمحہ لمحہ اللہ سال بھر کی عبادت کا ثواب دے رہا ہوگا، ان کا نام اعمال بھر رہا ہوگا، اور قیامت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اگر نام اعمال میں کچھ کمی پڑے گی نا، تو اسلام نگر کے مسلمان آپ لوگ ہیلپ کر دینا، آپ لوگ ہماری مدد کر دینا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد سے ہماری گاڑی پار ہو جائے گی۔ آل رسول کی محبت ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ حضرات امام شافعی نے تو یہاں تک فرما دیا کہ نماز جو افضل العبادات ہے، جس کے بغیر ایک مومن کی نجات بہت مشکل ہے۔ حضرات نماز جو زندگی میں مسلمانوں کی معراج قرار دی گئی ہے، نماز جس سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے۔ امام شافعی کا مذہب و مسلک سن لو، امام شافعی جو امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد دوسرے سب سے جلیل القدر امام ہے دنیا اسلام میں، دوسرے نمبر پر جن کے فالوورز پائے جاتے ہیں، یہی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے نماز پڑھا اور نماز کے اندر اس نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہے، اس نے اگر التحیات پڑھا ہے، لیکن اگر اس نے نبی کے آل پر درود نہیں بھیجا ہے، اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا ہے، اللہ اس کی نماز مکمل نہیں فرماتا ہے۔ پتہ یہ چلا مسلمانوں، یہ ایسی نفوس قدسیہ ہے کہ اگر ان پر درود نہ پڑھا جائے تو اللہ ہماری نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا عظمت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کے اور کیا بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر ان پر درود نہ پڑھا جائے تو اللہ نمازیں قبول نہیں کرے گا، ہے نا؟ وہ کہاں ہے نالائق اور ناہنجار لوگ، ہے نا، جو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو خالی نماز اس گاڑی پار ہو جائے، ہے نا؟ آؤ دیکھو حضرت علی مرتضیٰ سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ میں علماء کو تقریر نہیں سنا رہا ہوں، ہے نا، علماء ہمارے بہت ہم سے بڑے قابل ہیں الحمدللہ، یہ تقریر آپ کے لیے ہے۔ حضرات علی مولا مشکل کشا بیٹھے، وہ مجلس بھی کیسی مجلس رہی ہوگی جس مجلس میں ایک طرف دنیائے صدیقیت کا امام بیٹھا تھا تو دوسری طرف دنیائے ولایت کا تاجدار بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت علی دیکھتے ہیں تو مسکرا پڑتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں، اے علی مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، ہم بھی چپ ہیں، آپ بھی چپ ہو، اچانک آپ ہمیں دیکھ کے مسکرانے لگو تو ہم تو یہی نہ سمجھیں گے کہ یا تو اس کا دماغ چل گیا ہے یا تو اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو مسکرانے والی ہے۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا، مسکرانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا، علی مسکرا کیوں رہے ہو؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی کہتے
हे अबू बकर सिद्दीक, मुझे अपने सरकार की एक हदीस याद आ गई है, मुझे अपने आका की एक बात याद आ गई है। जरा हदीस के नाम पे तो मचल जाओ, जरा कुरान के नाम पे तो मचल जाओ, मेरी बात असर करे ना करे, अल्लाह और रसूल की बात पे तो कम से कम झूम जाना चाहिए। हज़रत अली अर्ज करते हैं, इरशाद फरमाते हैं, हे अबू बकर सिद्दीक, मुझे अपने नाना अपने आका की एक बात याद आ गई है। कहा कौन सी बात? कहा कि मैदान क़यामत होगा, जहन्नम के ऊपर अल्लाह एक पुल बिछाएगा जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। हज़रात उसी पुल से हर किसी को गुजरना है, नबी हो या रसूल हो, वली हो या गौस या कुतुब हो, वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कुरान फरमाता है हर किसी को उससे गुजरना है। जो गुजर गया वो गुजर गया, और जो गिर गया वो गिर गया। गिरेगा आदमी तो डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा। हज़रात हज़रत अली फरमाते हैं, ए अबू बकर सिद्दीक, मैंने आका को फरमाते हुए सुना कि कल क़यामत के दिन हर किसी को उस पुल से पार होना है, मगर पार वही होगा जिसे अबू बकर सिद्दीक पार होने का टिकट देंगे, जिसे अबू बकर सिद्दीक पार होने की शर्त देंगे, जिसे अबू बकर सिद्दीक पार होने का परमिशन देंगे। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मुस्कुरा पड़े। अली पूछते हैं, अबू बकर आप क्यों मुस्कुराए? अल्लाह अल्लाह, जरा अली की अजमत देखो, अहले बैत का मकाम देखो, आले रसूल की रिफात और उनकी बुलंदी देखो। आज कहते हैं मुसलमानों, आले रसूल की मोहब्बत का क्या मतलब है? डायरेक्ट खुदा से मोहब्बत करो ना, डायरेक्ट रसूल से मोहब्बत करो। हम कहते हैं वो लोग नालायक हैं जो बाप से तो मोहब्बत करते हैं मगर औलाद से नफरत करते हैं, जो बाप से अकीदत रखते हैं मगर औलाद से नफरत रखते हैं। हज़रात हज़रत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं, ए अली, आपने तो रसूल की बात सुना दी, मगर मुझे भी अपने आका की एक बात याद आ गई है। कहा वो कौन सी बात है? कहा कि आका ने इरशाद फरमाया था कि बिलाशुबहा पुल सिरात वही क्रॉस करेगा कि जिसे अबू बकर सिद्दीक टिकट देंगे, मगर साथ ही ये भी फरमाया था कि अबू बकर टिकट उसी को देंगे जिसके दिल में अली की मोहब्बत मौजूद होगी। अली टिकट उसी को देंगे जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में फातिमा की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में हसन की मोहब्बत होगी। हे अल्लाह के नेक बंदो, जन्नत में जाना है कि नहीं जाना? जरा हाथ उठाओ। जाना है ना? हाँ, आप धड़ल्ले साथ उठाओगे। अगर पूछता नमाज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है तब हाथ उठाने में सोचते, मगर जन्नत में जाना है कि नहीं जाना है? जाना है यार, बिला शुबहा जाना है। जिसके पास आले रसूल की मोहब्बत हो जन्नत में कैसे नहीं जाएगा? आला हजरत फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की। हजरात हम जन्नत में जरूर जाएंगे, मगर कब जाएंगे? ये अली और हजरत अली अबू बकर सिद्दीक का ये मुकालमा दिल में रख लो तो आप नतीजा निकाल लोगे कि जन्नत में वो जाएगा जो पुल क्रॉस करेगा। पुल वो क्रॉस करेगा जिसे हजरत अबू बकर सिद्दीक टिकट देंगे, और टिकट उसी को मिलेगा जिसके दिल में अली और औलाद अली की मोहब्बत होगी। नतीजा खुद निकाल लो कि जन्नत में वही जाएगा कि जिसके दिल में अली और औलाद अली की मोहब्बत की शमा जल रही होगी, जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी वो जन्नती है, और जिसके दिल में अली से अदावत है मैं साफ कहता हूँ वो जहन्नमी है। ये कोई जज्बात में बह के की जाने वाली बात नहीं है। जिसके दिल में अली से मोहब्बत है वो जन्नत में जाएगा, और जिसके दिल में अली से अदावत है वो, अगर आप बोल दें, हम अकेले बोले, आप भी बोलना चाहिए ना। हजरात आले रसूल की मोहब्बत, वक्त नहीं है वरना आज तबीयत तो ये चाह रही है, हजरत हमारे बैठे हैं है ना, तबीयत ये चाह रही है कि कई घंटे से बोलते चले है ना। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ इस वक्त मेरे ऊपर आले रसूल का फैजान है जो बरस रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी जबान नहीं बोल रही है, ये आले रसूल का फैजान बोल रहा है, आले रसूल का करम बोल रहा है। और यकीन के साथ मैं कहता हूँ ना, दिल का कनेक्शन अगर जुड़ जाए ना, है ना, दिल का कनेक्शन अगर आले रसूल से जुड़ जाए ना तो ये हमको कहाँ से जोड़ेंगे, है ना। जिसे ताल्लुक होगा हजरत सैयद हसनैन मियाँ से,
اسے تعلق ہوگا حضرت صفیہ ملت سے، اور جسے صفیہ ملت سے تعلق اس کا صوفیہ ملت سے، اور جس کا صوفیہ ملت سے اس کا تعلق حضرت سید شاہ عالم علیہ رحمۃ الرضوان سے۔ ایسے ہی آپ اوپر چلے جاؤ، شجرہ بہ شجرہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بہ درجہ، زینہ بہ زینہ، یہ ہمیں لے جائیں گے غریب نواز کی بارگاہ تک، غریب نواز ہمیں لے جائیں گے غوث اعظم کی بارگاہ تک، اور غوث اعظم ہمیں کہاں لے جائیں گے؟ رسول اعظم کی بارگاہ تک۔ اور جو خدا تک پہنچ گیا، جو مصطفیٰ تک پہنچ گیا، سمجھو وہ اپنے خدا تک پہنچ گیا۔ اس لیے کہ بریلی کا تاجدار کہتا ہے با خدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر، جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ وہ میرے مصطفیٰ کا نہیں، وہ سمجھو خدا کا نہیں، ہے نا؟ اور مصطفیٰ کا کون ہوگا؟ جو ان کا ہوگا، ہے نا؟ جو ان کا ہوگا وہ مصطفیٰ کا ہوگا، اور جو ان کا نہیں وہ سمجھو میرے مصطفیٰ کا بھی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ارے سیدھی سی بات کر رہا ہوں نا، کوئی منطق کا سبق تو نہیں پڑھا رہا ہوں۔ اگر پڑھنا ہو تو درسگاہ میں آ جانا، ہے نا؟ علیمیہ میں آ جانا، وہاں بھی پڑھ لینا۔ حضرات میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں، جو ان کا ہے وہ سمجھو مصطفیٰ کا ہے، اور جو مصطفیٰ کا ہے وہ سمجھو خدا کا ہے، اور جو رب کا ہو جائے وہ سب کا ہو جائے، ہے نا؟ جو ان کا نہیں وہ مصطفیٰ کا نہیں، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں، اور جو خدا کا نہیں وہ کسی کا نہیں، ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ آل رسول سے محبت، اللہ اکبر، ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کا کارن کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آل رسول سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی سی ہے نا کہ دنیا جس کا کھاتی ہے اس کا گاتی ہے۔ ارے یار نہیں سمجھتے؟ ابھی الیکشن گزرا ہے نا پردھانی کا، اس گاؤں میں پردھانی کا ہوتا ہے کہ وہ نگر پنچایت کا؟ پردھانی کا ہوتا ہے نا؟ پردھانی منحوس الیکشن ابھی گزرا ہے نا؟ منحوس اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ 5 سال میں جو اتفاق ہوتا ہے نا، الیکشن آتا ہے اتفاق ختم۔ یہ اتحاد کانفرنس ہے نا، امام حسن کے غلام ہونا ہے نا؟ امام حسن کے غلام، ارے ابھی آپ نے دعا کی ہے یار کہ 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول، ہے نا؟ تو آپ ہیں نا غلام۔ یہ پردھانی کے الیکشن کے لیے، ایک معمولی سے عہدے کے لیے، بہت سارے ایسے فتیل لوگ ہوتے ہیں نا جو پورے گاؤں کو کئی کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں، کھل کے بول رہا ہوں، ہے نا؟ مگر ایک امام حسن ہے نا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری سلطنت اسلامیہ کے 6 مہینے تک خلیفہ رہے، ہے نا؟ لیکن بات جب آئی مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کی، جب شہزادے علی کو یہ احساس ہو گیا کہ اب میری خلافت کی وجہ سے مسلمان کا خون بہائے گا، مسلمان کی گردن کاٹے گا، مسلمان سے بغض و عناد رکھے گا، حضرت امام حسن مسلمانوں کے اتحاد کے پیش نظر پوری سلطنت اسلامیہ کی خلافت کو حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرات قوم نے کہا کہ 40,000 کا لشکر جرار آپ کے ایک اشارے پر لڑنے کو تیار ہے، آپ حکم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ امام حسن کہتے ہیں اگر مسلمانوں کا اتحاد رہے گا تو ایسی ہزاروں خلافتیں حاصل ہو جائیں گی، مسلمان اگر ایک رہے گا تو ایسی ہزاروں خلافتیں۔ لوگ کہتے تھے حضرت امام حسن کو کیا کہتے تھے؟ آر القوم کہتے تھے، یعنی قوم کے لیے شرم کی بات ہے، یہ قوم کے لیے شرم کی شخصیت، شرم۔ میرے امام حسن فرماتے تھے العار خیر من النار، یعنی آج کی یہ شرمندگی نا، آج کی یہ شرمندگی جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اتحاد ہو گیا ہے، کل کے جہنم کی آگ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، میں گفتگو کہاں کر رہا تھا؟ جنت میں سب کو جانا ہے انشاءاللہ تعالی، ہم سب جائیں گے، اور کس کے صدقے میں جائیں گے؟ اپنے نبی کے صدقے میں، آل نبی کے صدقے میں۔ دنیا کا وصول ہے، جس کا کھائے اس کا گائے، جس کا کھائے اس کا بجائے۔ الیکشن آیا تھا، ایک کٹنگ چائے پر بیچارے فلاں صاحب زندہ باد، فلاں صاحب مرد آباد، ایک پلیٹ بریانی تھے، دن بھر بیچارے فلاں پارٹی زندہ باد، ادھا پوا پہ بیچارے دن بھر پارٹی بدلتے تھے، کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں، کبھی یہاں اور تو کبھی وہاں اور۔ اے اللہ کے نیک بندو، مگر ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں، آل نبی کی غلامی کا پٹا ہماری گردنوں میں پڑا ہوا ہے، ہم سے اگر
कोई पूछेगा कि तुम किसका खाते हो, तो हम ये नहीं कहेंगे हम प्रधान जी का खाते हैं, हम मुखिया जी का खाते हैं, हम विधायक जी का खाते हैं, हम सांसद जी का खाते हैं। हम तो वही कहेंगे जो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा था, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का। अरे पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हम किसका खाते हैं? हम नबी के घर का खाते हैं, नबी के खानदान का खाते हैं। मस्जिद नबवी है, हजरत उमर इब्ने खत्ताब है, मिंबर नबवी पर खड़े होकर के खुतबा दे रहे हैं। इतने में हजरत इमाम हुसैन पहुंचे और पहुंच करके एक जुमला कहते हैं, इंजिल में मिंबर अभी, ए उमर मेरे बाप के मिंबर से नीचे उतर जाओ। अल्लाह अल्लाह जरा सोचो तो सही, हजरत इमाम हुसैन और कहा हजरत उमर इब्ने खत्ताब, जिनके असमतो सतवत से कैसरो किसरा भी थर थर कांपते थे, मगर अली का शेर न कहते, शेर का बेटा शेर होता है। अली का बेटा हजरत इमाम हुसैन क्या कहते हैं, ए उमर मेरे बाप के मिंबर से उतर जा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ए शहजादे माले अभी मिंबर, मेरे बाप की का कोई मिंबर नहीं है। अल्लाह अल्लाह जरा देखो तो सही। हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं, ए शहजादे मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं है, ये मिंबर ये आपके नाना जान का है, ये जमीन आपके नाना जान की है, ये आसमान आपके नाना जान का है, ये चांद सूरज के खंदील है ये आपके नाना जान के सदक़े में है, ये सितारे आपके नाना जान के सदक़े में है, ये सैयारे आपके नाना जान के सदक़े में है, ये फज़ाएं आपके नाना जान के सदक़े में है, ये कहकशाएं आपके नाना जान के सदक़े में है, दरिया की रवानी आपके नाना जान के सदक़े में है, मौजों के तुग़यानी आपके नाना जान के सदक़े में है, कलियों की चटक आपके नाना जान के सदक़े में है, गुंजों की महक आपके नाना जान के सदक़े में है, चिड़ियों की चहक आपके नाना जान के सदक़े में है, गर्ज़े की हर खुश्को तर, हर बरगो समर, हर शजरो हजर आला हजरत की जबान में वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। होते कहाँ खलीलो में ना, काबा वो में ना, लौलाक वाले साहबी सब तेरे घर की है। बस अब मैं अपनी गुफ्तगू सोचता हूँ कि इसी पर बंद करो, इसलिए कि बात बहुत लंबी होती जा रही है, बात से बात निकलती है। और मैं वाक़या मुकम्मल कर चुका, आपसे मैं इल्तिजा करना चाहता हूँ। एक चीज़ आप जहन में बिठा लो, कुरान फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, है ना। ये अल्लाह की रस्सी है क्या? मुफस्सिरीन ने फरमाया अल्लाह की रस्सी कुरान, अल्लाह की रस्सी कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की रस्सी से मुराद रसूलुल्लाह की ज़ात। लेकिन मेरा ईमान ये कहता है कि अल्लाह की रस्सी से मुराद और भी चीज़ें हो सकती हैं। कुरान का एक लफ्ज़ सैकड़ों नहीं लाखों माना रखता है ना, कुरान का दामन। इसीलिए तो हज़रत अली ने फरमाया ना कि पूरे कुरान को अगर, है ना, पूरे कुरान को अगर समेटा जाए तो वो कहाँ समा जाए? यासीन शरीफ में। और यासीन शरीफ को अगर समेटा जाए तो वो सूरे फातिहा में समा जाए, और सूरे फातिहा को अगर समेटा जाए तो वो बिस्मिल्लाह में समा जाए, और बिस्मिल्लाह को अगर समेटा जाए ना तो वो बा के नुख्ते में समा जाए, वो अना तिलकन नुख्ता और मैं वही नुख्ता। अली का इल्म देखो, इसीलिए तो आका फरमाते मैं इल्म का शहर और अली उसका। अब कितना बड़ा अल्लामा हो, कितना बड़ा फहामा हो, कितना बड़ा मुहक्किक हो, कितना बड़ा मुहद्दिस हो, कितना बड़ा मुहद्दिस मुफस्सिर हो, जो अली के दर का गुलाम नहीं, मैं उसे आलिम नहीं समझता, है ना। मैं उसे आलिम नहीं समझता जो अली और औलादे अली को ना माने, चाहे वो इल्म का पहाड़ हो। मैं उसे आलिम दुनिया तो कह सकता हूँ मगर आलिम दीन, है ना, इसलिए कि उसके पास इल्म होगा मगर नूर इल्म नहीं हो सकता। नूर इल्म किसकी चौखट से मिलता? आले रसूल की चौखट से मिलता।
تو اللہ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو تھام لو. اللہ کی رسی سے کیا مراد؟ قرآن مراد, کلمہ لا الہ الا اللہ مراد, بہت ساری تفسیریں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آل رسول کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو, اس لیے کہ میرے آقا کی حدیث فرماتی ہے تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم کتاب اللہ کو اختیار کرو گے اور آل رسول اللہ کا دامن پکڑے رہو گے. حضرات یہ حدیث تائید اس بات کی کرتی ہے کہ اے مسلمانوں, اگر اتحاد چاہتے ہو, اگر اتفاق چاہتے ہو, اگر آپسی میں میل ملاپ چاہتے ہو تو ایک راستہ اپنا لو, آل رسول کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو, اتحاد ہو جائے گا. آل رسول سے محبت کرو, اتحاد ہو جائے گا. آل رسول سے عقیدت کرو, اتفاق ہو جائے گا. آل رسول کو اپنا پیشوا مان لو, انشاءاللہ تعالی آپ کے دل کا نفاق, آپ کے دل کا بغض, آپ کے دل کا اناد اور آپ کے دل کا حسد, کینہ, یہ سب دور ہو جائے گا. اس لیے کہ جہاں پر آل رسول کی نظر پڑتی ہے وہ دل قلب مصفا بن جایا کرتا ہے, وہ دل قلب مزکا بن جایا کرتا ہے. جہاں آل رسول کے قدم پڑتے ہیں وہاں سے اختلاف دور ہو جایا کرتا ہے. میرے پاس کئی نظیریں ایسی ہیں مسلمانوں, مگر ایک نظیر پیش کر دو. یہیں پر ایک علاقہ ہے قول پور کا, حضرت کے ساتھ میرا بھی پروگرام تھا, جانا ہوا, بڑا شدید اختلاف, اور اتنا اختلاف کی اللہ کے گھر میں مار پیٹ ہو گیا حضرات. مگر یہی آل رسول ہیں, ان کے قدم پڑے تو برکتیں اتری, ان کے قدم پڑے تو رحمتیں اتری, ان کے قدم پڑے تو اللہ کی عظمت, اللہ کی برکتیں اتری. حضرات بغیر مائک کے تھوڑی دیر تقریر کیا ہوئی حضرت کی. حضرات وہی مسلمان جو کچھ دن پہلے مسجد میں ایک دوسرے گریبان پکڑے تھے, آج ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے, آج ایک دوسرے سے مصافحہ و معانقہ کر رہے تھے. تو میں کہنا یہی چاہتا ہوں, اگر اتحاد چاہتے ہو ایک آل رسول کا دامن پکڑ لو, یہ تمہیں لے کر کے رسول اللہ کی بارگاہ تک چلے جائیں گے. اور رسول اللہ کی بارگاہ تک پہنچ گئے تو میرے آقا فرماتے ہیں من رانی فقط رانا, جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا سمجھو اس نے خدا کو دیکھ لیا, ہے نا. تو اتحاد کانفرنس, اتحاد کا جو جلسہ آپ نے کیا ہے نا, آل رسول کا دامن پکڑو, زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو. اس لیے کہ میں نے محسوس کیا کہ جہاں لوگ کثرت سے مرید ہوتے ہیں, بغیر میں پرچار نہیں کر رہا ہوں, ہے نا, میں پریشان نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جہاں کوئی آل رسول سید صحیح النسب کے قدم پر جاتے ہیں اور جہاں کے لوگ ایک پیر سے دامن ارادہ سے جڑ جاتے ہیں, وہاں آپس میں پیر بھائیوں میں نا محبت ہوتی ہے نا. اس لیے کہ جو خونی رشتہ ہوتا ہے نا, خونی بھائی ہوتا ہے وہ دنیا تک ہوتا ہے, اور جو پیر بھائی ہوتا ہے وہ آخرت تک جاتا ہے نا. تو آپ سب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, اگر اتحاد چاہتے ہو اتفاق چاہتے, اور بزرگوں نے ہمارے اپنے در سے اتحاد ہی کا پیغام دیا, نفرت کا نہیں پیغام دیا. اس بات کو آپ نوٹ کر لیں. ایک اللہ والے تھے, ان کا ایک مرید, آخری بات, ایک اللہ والے تھے, ان کے ایک مرید نذرانہ لے کے پہنچے, ہے نا, اور نذرانے میں کیا لے کے چلے گئے, کیا لے کے گئے تھے, اور درزی والی قینچی, ہے نا. اگر کوئی بیٹھا ہوگا تو ناراض نہیں ہوگا, درزی والی قینچی. جب اللہ والے نے وہ قینچی دیکھی نا تو کہا بے نالائق, نذرانہ دینے کے لیے یہی تجھے ملا تھا, ہے نا. اگر تجھے نذرانہ ہی دینا تھا تو قینچی کے بجائے تجھے سوئی دینا چاہیے, ہے نا. کیوں وجہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قینچی جڑی ہوئی چیز کو کاٹنے کا کام کرتی ہے اور سوئی کٹی ہوئی چیز کو جوڑنے کا کام کرتی ہے. اللہ والے یہ کبھی کاٹنے کا کام نہیں کرتے ہیں, اللہ والے تو دلوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. چلے جاؤ غریب نواز کے دربار میں, ہم سے زیادہ خیر پہنچتے ہیں, مگر ہر کسی کو غریب نواز کے در سے فیض ملتا ہے, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. یہ غریب نواز کے چوکھٹ کی کرامت ہے. ہندو بھی گیا وہ بھی فیض پاتا ہے, مسلمان بھی گیا وہ بھی فیض پاتا ہے, عیسائی بھی گیا وہ بھی فیض پاتا ہے, یہودی بھی گیا وہ بھی فیض پاتا ہے. تو یہ نبی اور خاندان نبی کی سنت ہے کہ دنیا اگر انہیں گالی دیتی ہے تو یہ ان کو بدلے میں دعائیں دیتے ہیں. دنیا ان کے قدموں میں اگر کانٹے بچھاتی ہے تو بدلے میں یہ اس کے قدموں میں پھول بچھانے کا کام کرتے ہیں. اس لیے مسلمانوں آپ سے میں گزارش کروں گا, آپس میں اتحاد اور اتفاق
اتفاق کا ماحول پیدا کرو, آپس میں یکجہتی کا ماحول پیدا کرو, موجودہ حالات کو آپ پیش نظر رکھو. مسلمان ہو تو آپ کا دین ایک ہے, آپ کا خدا ایک ہے, آپ کا نبی ایک ہے, آپ کا کلمہ ایک ہے, آپ کا قرآن ایک ہے, تو پھر آپ انیک کیوں ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر ہمیں آل رسول کی عظمتیں پہچاننے کی توفیق دے. پروردگار عالم ہمیں آل رسول کی قدموں کی برکت سے اتحاد جیسی نعمت عظما عطا فرمائے. تیری رحمتوں پہ ہے مناصر میرے ہر عمل کی قبولیت. نہ مجھے سلیقہ بندگی, نہ مجھے شعور نماز ہے, دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.